تمام حضرات ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے، ہر ایک شام و سحر سے پہلے تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، یہ رونق کائنات تجھ سے، شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ سامعین محترم، گزشتہ 5-6 جمعوں سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی شان تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت ایسی شخصیت اور ایسی سیرت ہے کہ دنیا میں، اس کائنات میں، دونوں جہانوں میں اس کی مثال نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر، اس امت کے اوپر ایک خاص فضل اور کرم ہے اور ایک مہربانی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس پیارے پیغمبر جو تمام نبیوں کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، اس کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی بھی ذاتی کوئی حصہ، کوئی کردار یا کوئی کوشش محنت نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا، چاہتا تو ہمیں ہو سکتا ہے یہ اسلام بھی نصیب نہ ہوتا۔ تو یہ سب اللہ جل شانہ کے انعامات ہیں، تو ان سب چیزوں کی ہمیں قدر کرنی ہے اور اس کا احساس کرنا ہے۔ تو آج کی نشست میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے حوالے سے چند موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے اور اس پر علماء کرام نے مستقل طور پر کتابیں تصنیف فرمائی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کس طرح بھیجا جائے، اور یہ ہے کہ جو آدمی اگر بھیجتا ہے تو اس پر اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں کیا کیا انعامات فرماتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو آدمی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور بہت سارے واقعات بھی موجود ہیں۔ تو لیکن وقت مختصر ہے، اس لیے موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اکثر و بیشتر یہ آیت آپ حضرات کے سامنے سنتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، یہ 21واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے حوالے سے حکم بیان فرمایا۔ حکم تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، اور یہ صرف نہیں کہا بھیجا کرو بلکہ تسلیماً خوب بھیجا کرو، اس کی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن یہ حکم پہلے نہیں دیا، یہ آیت کا دوسرا حصہ جو میں نے پہلے پڑھا، اس سے پہلے جو الفاظ ہیں وہ اور ہیں، وہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ایک مخلوق ہے، اللہ کی نورانی مخلوق، پاک اور صاف، جو کبھی گناہ بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہیں گناہ کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے وہ حضور پر رحمت بھیجتے ہیں، تو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو پہلے اللہ جل شانہ نے اپنا ذکر فرمایا، فرشتوں کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد حکم دیا، یہ نہیں کہا براہ راست کہ تم بھیجا کرو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کے لیے بھی فرشتوں کے لیے بھی یصلون صلاۃ کا ذکر ہے، ایمان والوں کو بھی صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ تو اس یاد رکھیے اللہ کی جو صلاۃ ہے، فرشتوں کی جو صلاۃ ہے، ہماری جو صلاۃ ہے، ان سب کے معنی میں فرق ہے۔ جس طرح ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہ کا درود ویسا نہیں ہے، تھوڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ اللہ تو خالق ہے۔ اب اللہ کا تو یہ جو اللہ کا صلاۃ ہے وہ اور ہے، فرشتوں کا اور ہے، اور ہماری جو صلاۃ ہے وہ اور ہے۔ اس لیے علماء نے اس لفظ صلاۃ کے مختلف معنی ذکر کیے ہیں، کہ لفظ صلاۃ کا ایک معنی ہے رحمت، دوسرا معنی ہے دعا، اور تیسرا معنی ہے حمد و ثنا، جس کو مدح و ثنا بھی کہتے ہیں۔ اب جب ہم یہ بولتے ہیں، یا یہاں پہ جیسے اس آیت کریمہ میں ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ اللہ کی صلاۃ رحمت بھیجنا ہے۔ کیا ہے؟ رحمت بھیجنا۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے، اور فرشتوں کی صلاۃ وہ استغفار ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کے گناہ ہو تو معاف ہوتے ہیں، ورنہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور مومنین کی صفات، مومنین کی صلاۃ، ہماری صلاۃ کیا ہے؟ وہ دعائے رحمت ہے۔ جب ہم صلاۃ بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آل محمد پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، کیونکہ تو ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے، ہر قسم کی شان اور بلندی تیرے لیے ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں یا یہ پڑھتے ہیں، تو ہماری طرف سے صلاۃ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ رحمت بھیجے، ہم اس رحمت بھیجنے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو بھی انسان جب بھی یہ درود پاک پڑھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائے رحمت کرتا ہے اپنے حبیب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یاد رکھیں بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ شاید میں اس نشست میں ان کو بیان نہ کر سکوں۔ ایک لمبی بات ہے، بہت زیادہ علماء اکرام نے اس پہ لکھا ہے، اور ایک بزرگ گزرے ہیں
انہوں نے 40 کے قریب فوائد لکھے اس کے بارے میں. 40 فائدے ہیں دنیا اور آخرت میں درود پاک پڑھنے کے. میں کوشش کروں گا کہ موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرماتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. فرمایا کہ تم میں سے، میری امت میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا قرب وہ اسے حاصل ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے تو اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ وظیفہ کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود السلام پڑھیں. اور پھر دوسرا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو روحانی، جسمانی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پہ درود بھیجا کرو فإن الصلاۃ علی زکوٰۃ لکم. فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنا یہ تمہارے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے. یہ دوسرا فائدہ ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ درود پاک پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی زیارت کا ایک وسیلہ ہے. جو آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس کی ایک حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایماندار شخص اور جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ الفاظ پڑھے تو فرمایا کہ آنے والے جمعے سے پہلے وہ خواب میں میری زیارت کرے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا کہ جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ چوتھا فائدہ ہے. اسی طرح یہ درود پاک پڑھنا یہ رحمت خداوندی کا باعث بھی ہے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا. اور ایک روایت میں تو 70 رحمتوں کا ذکر بھی ہے. ایک بار درود پڑھا. اور درود کے صیغے تو مختلف ہیں وہ میں بات کروں گا، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو آدمی کم از کم اتنا تو پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے یہ بات اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے. علماء نے لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صلو یہ امر ہے. فرمایا اللہ نے حکم دیا ایمان والو آپ پر درود پڑھو، سلام بھیجو، یہ حکم ہے. جو حکم جو ہے یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے. اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کسی محفل میں آئے تو کم از کم ایک دفعہ درود پاک پڑھنا چاہیے اور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے. یہ سب سے کم درجہ ہے. ورنہ جب بھی آپ کا نام نامی آئے ہر بار کہنا مستحب ہے. جب بھی کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کہنا چاہیے؟ جب بھی کوئی ذکر ہو رہا تو یہ الفاظ جب ہم کہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 10 رحمتیں ہم پر نازل فرمائے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. بہت زیادہ فضائل اس کے احادیث میں موجود ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں نہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجا تو فرمایا کہ یہ مجلس ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی. اب اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کی مغفرت کرے. ہم ہمارے ہاں جب بھی کوئی مجلس لگتی ہے تو ہم اس زمانے میں خاص کر بہت ساری فضولیات لغویات اس میں لگ جاتے ہیں. ہر قسم کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ مجلس میں جتنی باتیں ہم نے کی ہیں
ان سب باتوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ایک ایک بات کا جواب دیا جائے گا۔ فرشتے اللہ جل شانہ نے مقرر کیے ہوئے جو ہر بات کو لکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی آدمی جس محفل میں ہو تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، مجھ پر درود نہیں پڑا، تو یہ مجلس اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان کا باعث ہے۔ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، آپ کا نامی آئے، تو اس وقت ہمیں یہ کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو، اس سبق کو اچھی طرح پکا کرنا چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہوں نے وفات پائی، اور جمعہ کے دن ہی سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، اور جمعہ کے روز سور کی آواز سن کر مخلوق بے ہوش ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرو، کیونکہ تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی جو آدمی بھی درود پڑھتا ہے وہ درود اس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق فلا يصلی علی احد الى یوم القیامت الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ ھذا فلان بن فلان قد صلی علیہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کی ساری آوازیں سناتا ہے۔ اس میں طاقت ہے کہ لوگ جو بھی کچھ کرتے ہیں اس کو آواز آتی ہے۔ اب اس دوران باتوں میں یا بیان میں جو بھی شخص مجھ پر وہ درود پڑھتا ہے تو فرمایا کہ وہ جو فرشتہ اس کی ڈیوٹی لگی ہے میری قبر کے پاس، وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کے نام کے ساتھ، اس کے باپ کے نام کے ساتھ وہ مجھے پہنچاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے، یعنی فلاں شخص جو اس کا فلاں باپ ہے، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ کتنی بڑی بات، جو بھی ہے پڑھا جاتا ہے اس آدمی کا نام بھی فرشتہ ذکر کرتا ہے اور اس شخص کے باپ کا نام بھی ذکر کرتا ہے۔ یعنی بار بار جب آدمی یہ درود پاک پڑھتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی گویا کہ حاضری لگ رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو شاید جن کی روزانہ سینکڑوں بار حاضری لگتی ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جن کی دسیوں بار لگتی ہوگی، کسی کی ایک دو بار لگتی ہوگی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے شاید جن کی نہ لگتی ہو۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے جی، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امت السلام۔ فرمایا حضور نے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گشت کرتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، جو بھی لوگ مجھ پر وہ درود و سلام بھیجتے ہیں وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں، یہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ ایک دفعہ درود پڑھنا کتنی بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جس آدمی نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک فائدہ۔ دوسرا وحط عنہ 10 سیئات، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دوسرا فائدہ۔ تیسرا وَرَفَعَهُ بِهَا 10 درجات، اور اس درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ یہ جنت کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بہت ساری احادیث میں ہے، اس کو مختصراً یہ سمجھ لیں کہ جنت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے بہت سارے اونچے اونچے محلات ہوں گے، اور ایسے اونچے محلات ہوں گے کہ قرآن کریم میں بار بار کہا کہ تجری من تحتها الانہار، ان بڑے بڑے محلات
وہ بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہوں گے، ان کے دامن میں سامنے نہریں بہتی ہوں گی، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے اور شراب کی نہر ہے، ساری ہر چیز کوالٹی میں نمبر 1 صاف اور شفاف۔ اور وہاں پہ اب یہ جو درجات کی بلندی ہے، جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو وہاں ان کو ایک ہی حسرت ہوگی، جنت میں چلے گئے اب کوئی ڈر نہیں ہے، اس کے بعد جنت سے نہیں نکالا جائے گا، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ چھینی نہیں جائیں گی، وہ نعمتیں کم نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ جوانی ہے ہمیشہ، حسن و جمال ہے ہمیشہ کے لیے، باقی جو اللہ نے کھانے پینے کی، رہنے کی، لباس کی نعمتیں اچھی سی اچھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن فرق تو ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں لوگوں نے ہر ایک نے مختلف محنت کی ہے، نیکیاں کی مختلف کمائی ہیں، تو وہاں پہ اتنا فرق ہوگا درجات میں کہ بعض جنتیوں کا یہ سمجھ لیں کہ ان کا جو محل ہے وہ زمین پر ہے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کی محلات کی اونچائی وہ آسمان کے برابر ہوگی۔ اتنا فرق ہوگا، جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے اتنا زیادہ فرق ہوگا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ درجات بلند ہوں گے، تو وہ درجات بلندی کا یہی مطلب ہے کہ اب یہ آدمی ایک دوسرے جنتی سے 10 درجے اوپر چلا گیا ہے، اور ایک درجے کی اتنی زیادہ وہ فرق ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ ایسی ہے کہ جو یہاں پہ انسان نے دیکھی نہیں ہے، اس لیے آدمی کو ذرا اس طرح کا یقین نہیں ہے، جب وہاں انشاءاللہ دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ درجات کی بلندی کس طرح ہوتی ہے۔ تو جو آدمی ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور 10 اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھا، اللہ کی میں نے تعریف کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی۔ یعنی نماز پڑھ لی ہے، نماز کے بعد جب میں دعا مانگنے لگا تو میں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اس کے بعد میں نے اپنی جو حاجات ضروریات ہیں وہ اللہ سے مانگی۔ تو یہ ماجرا دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو مانگے گا وہ اللہ تعالیٰ تجھے دے گا۔ یہ درود پاک کی برکت سے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی آدمی کوئی دعا کرے، دعا کے شروع میں اگر وہ درود پاک پڑھتا ہے اور دعا کے آخر میں جب درود پاک پڑھتا ہے، تو چونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے، تو جب درمیان میں وہ دعا مانگ رہا ہے تو دعا کا پہلا حصہ درود پاک وہ بھی قبول ہے، آخری حصہ درود پاک وہ بھی قبول ہے، تو درمیان والا بھی قبول ہو جائے گا۔ دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جب آدمی وہ درود پاک پڑھ کے دعا مانگتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث پاک سے دعا کے آداب بھی ثابت ہوئے ہیں کہ جب بھی ہم دعا مانگیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کے کلمات ہیں وہ ہم عربی زبان میں آتے ہیں وہ بیان کریں، نہیں تو اردو میں کہہ سکتے ہیں، یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو نے مجھ پر اتنے انعامات کیے، یہ دیا، یہ سب اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد پھر دعا مانگیں، پھر آخر میں پھر درود پاک پڑھیں، اور پھر ہم اپنی دعا کا اختتام کریں۔ یہ ہم جو دعا کے بعد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین کہتے ہیں، یہ درود پاک ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں علماء کرام اکثر دعا کے اختتام پر یہ کلمات کہتے ہیں، یہ درود ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، کوئی اور پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، نہیں تو کم از کم جو ہے یہ والا درود تو ضرور پڑھیں۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، اب یہ درود پاک کی جو صیغے ہیں مختلف ہیں، مختلف درود پاک لکھے ہیں علماء نے، اس پہ مختلف کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال کے اندر فضائل درود شریف کے حوالے سے مستقل طور پہ ایک رسالہ ہے، اور یہ رسالہ مستقل طور پہ چھپا ہوا ملتا ہے، یہ دیکھ لیں فضائل درود شریف،
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے سارے فضائل اور بہت سارے واقعات، بہت ساری باتیں وہ اس موضوع سے متعلق لکھی ہیں۔ یہ آدمی اس کو لے لے اور پڑھے، اور اس کے اندر جتنی باتیں ہیں ان پر عمل کرے تو بہت فائدے کی چیز ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود بھیجا اور پھر اس نے یوں دعا کی، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یہ دعا کی کہ اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی روز اپنے قرب میں مقام عطا فرما۔ یہ حضور کے لیے دعا کی تو حضور نے فرمایا کہ جس نے درود پڑھنے کے بعد یہ الفاظ بولے تو فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ تو سفارش کے بغیر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر تو قیامت کے دن حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوگا، اور حضور کی سفارش کے بغیر کوئی آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ ہر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محتاج ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی متقی پرہیزگار اور نیک کیوں نہ ہو، جو حضور کی سفارش کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جس کو سفارش چاہیے تو فرمایا کہ یہ کام کرے، درود پاک پڑھے اور اس کے بعد یہ کلمات کہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ یہ آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، نہیں تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں سن سکتے ہیں اس کو۔ یہ الفاظ ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ کریں گے تو فرمایا کہ اس کو سفارش ملے گی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے اور جو آدمی شام کے وقت مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے، فرمایا کہ میری شفاعت اس کو لازمی ملے گی۔ تو مشکل تو نہیں ہے 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام، کوئی اتنا لمبا کام نہیں ہے، اتنا زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے تم میں سے جس نے بھی اذان سنی اور پھر ایسے ہی کلمات پڑھے جیسا کہ مؤذن کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دیا، اور پھر فرمایا کہ اذان کے جواب کے بعد اس نے پھر مجھ پر درود پڑھا، اور پھر یہ ہے کہ وہ جو دعا ہے، دعائے وسیلہ اس کو کہتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔ اس میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ، اور آپ کا جو مقام محمود ہے اس کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے یہ کام کیا، یعنی اذان کا جواب دیا، اس کے بعد درود پاک پڑھا، پھر یہ دعا پڑھی، تو فرمایا کہ اب اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اذان کا جواب لازمی دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں آج کل اس چیز میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ کوئی آدمی کام پہ لگا ہے، کوئی مکینک ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، یہ ٹی وی لگا ہوا ہے، یہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو جو لگے ہوئے اذان شروع ہو گئی ہے، پرواہ بھی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی عجیب ایک ماحول پیدا ہو گیا اس زمانے میں، غفلت کی انتہا ہو گئی ہے ہم لوگوں پر کہ اذان ہو رہی ہے اور ہمارے اوپر وہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، جوں تک ہمارے اوپر نہیں رینگتی ہے، یعنی بالکل ہماری ظاہری اور دل کی کیفیت نہیں بدلتی ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہاں تک ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے تو بس وہی سٹاپ، بھی اذان شروع ہو رہی ہے۔ اور اگر عورتیں گھر میں موجود ہیں، اگر ان کا سر ننگا ہے تو وہ فوراً سر پہ دوپٹہ کر لیتی تھیں، اپنے گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اس حد تک لوگوں میں وہ ادب تھا، اس حد تک لوگوں میں ادب و احترام تھا۔ لیکن اب تو یہ ختم ہو گیا بالکل ہی۔ نماز کی طرف تو آتے نہیں، لیکن اتنا بھی نہیں کرتے کہ اذان ہو رہی ہے اور اذان کا جواب دے دیں۔ ایک اس دن میں نے ایک واقعہ سنا ہے عالم سے، تو یہ انڈیا کا واقعہ ہے۔ 2 بھائی تھے، مسلمان تھے، شادی ہو رہی تھی، پوری رات ناچ گانا لگا رہا۔ وہ جب فجر کی اذان ہونے لگی تو فجر کی اذان کے وقت وہ جو ناچنے گانے والی عورتیں تھیں، انہوں نے وہیں پر ناچ گانا سٹاپ کر دیا کہ اللہ کا نام بلند ہو گیا، اور رک گئی۔ جو بلانے والے تھے انہوں نے کہا کہ کیوں تم نے سٹاپ کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ اذان ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑ، اذان تو روز ہوتی ہے، یہ تو دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے، تم تو کبھی کبھی آتی ہو، پھر پتہ نہیں کب آؤ گی، شادی ہے۔ دونوں بھائی دلائے، تو انہوں نے یہ بات ان سے کہی
کہا کہ جاری رکھو. ہمارے ہاں بھی آج کل بعض فیکٹریوں کے مالکان ہیں یا بعض لوگ جو ہیں وہ جاب کر رہے تھے کسی کے پاس، اس کو نماز کے لیے نہیں چھوڑتے. تو یہ عجیب سا ایک ماحول ہے. جب انہوں نے نہیں سنا اور وہ مجبوراً ظاہر انہوں نے لائی تھی، انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا. رات ختم ہو گئی، صبح واپس جانا تھا، تو انہوں نے کہا، وہ ناچنے والیوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ کے آئیں. وہ دہلی سے لائی تھیں، تو وہاں ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں رات کو سوئے نہیں تھے، ایک ٹرک آیا، تو وہ ہجڑوں کا جو گاڑی تھی وہ آگے تھی، پیچھے یہ تھے، وہ تو گزر گیا. ان کی گاڑی اس ٹرک کے ساتھ لگی ٹکرا کے، اور گاڑی کا وہ سب کچھ ختم ہو گیا. ڈرائیور بھی مر گیا، اور یہ دولہا، دونوں بھائی دولہے تھے، یہ بھی مر گئے، وہیں ختم ہو گیا. جس گھر میں شادی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور ابھی انہوں نے دن کو بارات لینے جانا ہے، تیار ہونا ہے، آج اس گھر میں وہ دولہے والے انہوں نے کپڑے پہنے تھے، لیکن اس کے بجائے ان کو کفن پہنایا گیا. وہ جو خوشیاں تھیں وہ ساری غم میں تبدیل ہو گئیں، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. ہم نے اس لیے جو آدمی ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت دکھاتا ہے. اس حد تک نہیں جانا چاہیے. ہمارے ہاں آج کل اس کا لحاظ نہیں ہے، یہ پیچھے کام لگا ہوا ہے. کئی دفعہ میں نے ان کو منع کیا، اللہ کے بندو یار نہیں کرو. اذان ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، مشین ڈرل مشین لگائی ہوئی ہے، توڑیں پلازے کو، مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے، کوئی نہیں. کئی دفعہ ان کو ڈانٹا روکا. پھر نماز ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ کام یہیں رہ جائے گا. ابھی اگر فرشتہ آ جائے، روح قبض کر لے، تو یہ ڈرل مشین بھی یہاں رہ جائے گی، یہ کام بھی یہاں پڑا رہ جائے گا، تمہارا کیا بنے گا. یہ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں. جو آدمی میں حضور نے فرمایا کہ یہ درود پڑھتا ہے، پھر وسیلہ کی وہ دعا پڑھتا ہے، دعا اذان کی، اور اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ جو بھی وہ اللہ تعالیٰ، یعنی حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے. تو ہم شفاعت چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. بہت سارے واقعات اس کتاب میں لکھے ہیں، لیکن وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں بیان نہیں کر سکتا. بھر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہمیں اپنے معمولات کا حصہ بنانا چاہیے. اور نہیں تو کم از کم 10 دفعہ صبح پڑھ لیں، 10 دفعہ شام کو پڑھ لیں، تو حضور کی سفارش کی تو ہم حقدار پائیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر زیادہ کریں تو بہت بہتر ہوگا. ایک فگر، ایک مقدار متعین کر لیں. کوئی 500 دفعہ پڑھ سکتا ہے، کوئی 1000 دفعہ پڑھ سکتا ہے، اور نہیں تو رات کو سوتے وقت پڑھ لیں، دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور لمبا جو درود ہے، جو افضل درود ہے، وہ تو درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس سے افضل درود کوئی نہیں. لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو پڑھ لیں. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.